جو بندہ جتنا خوش ہے کوشش کرے جشن والی صلوات سارے حضرات بلند آواز سے تلاوت فرمائے اللہم صلی علی نعرہ تکبیر کافی حضرات بیٹھے سارے حضرات بلند آواز سے فرمائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری سارے حضرات بلند آواز سے ہاتھ اٹھائے نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت کام ہوتا ہے کہ غلاف کعبہ کو اٹھا دیا جاتا ہے ایسے ہی ہے الٹا دیا جاتا ہے غلاف کعبہ کو 3 دیواریں ٹھیک ہیں ایک دیوار میں شک ہے بچہ پوچھ سکتا ہے نا اگر ساتھ ہو جی پاپا جی 3 دیواریں ٹھیک ہیں ایک دیوار میں دیوار کیوں ایک دیوار پھٹی ہوئی ہے اب میں دلیل دیتا ہوں نقی شاہ جی حضرت نوح علیہ السلام کا معجزہ تھا کشتی ایسے ہی بیری تو تب تک تھی جب تک نوح تھے اب تو نہیں ہے نوح گیا معجزہ گیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ وہ آگ سے پھول بناتے تھے تو تب تک تھے جب تک ابراہیم تھے ہاں جو پہنچنے میں اسلام کیا رہا اب تو نہیں ہے ابراہیم گیا معجزہ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا عصا کہ سوٹے مار مار کے دریا میں رستہ بناتا تھا تو تب تک رستہ بنتا تھا جب تک موسیٰ تھے اب تو نہیں ہے اب تو صرف دریا ہی ہے موسیٰ گیا معجزہ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا کہ مردوں کو زندہ کرنا یا مٹی سے پرندے بنانا تو تب تک پرندے اٹھتے تھے جب تک عیسیٰ تھے اب تو نہیں ہے عیسیٰ گیا معجزہ گیا اگر ہمیں کافر گالی نصیری مشرک کہنے سے یہ ہمارے شیعوں کو بائیکاٹ کے اعلان کرنے سے جناب کی شوگر لیول پر رہتی ہے نا تو صبح اٹھنے سے پہلے شوگر چیک نہیں کیا کر پہلے ہمیں کافر کیا لے کرو فیصلہ تو ہو گیا معجزہ تب تک رہتا ہے جب تک معجزے والا رہے اور 1400 سال پہلے علی کے استقبال کے لیے کعبے کی دیوار میں در بنا تھا ابھی بھی ہے تو معجزے کا ہونا یہ دلیل ہے کہ علی تھا نہیں علی ہے یا علی ملک صلی اللہ علیہ محمد ادھر شاہ جی اجازت ہے صلوات پڑھیے بلند آواز سے اللہم محمد و آل محمد بلند تر سلام بھائی جڑے سامنے مومن کھڑے ہوئے نا مہربانی کر کے یا بہ ونجو یا بہر والے پاسے لگے ونجو مہربانی کر کے بہ ونجو اتھیں منتظر پہنچ گئے ان دے بعد وہ پڑھتا ہے ممبر تے آوے سی جتے جتے کھڑے ہوئے تھیں بہ ونجو انتجا پہ یہ پنڈال خالی پہ ہے سارا ہاں بھائی جان تھوڑا مشکور ہے بہت زیادہ مومن نظرداران دے ذاکر انشاءاللہ یکے پہنچ دے پہن منتظر مہدی صاحب تے بابا زرگام شاہ لنگر کہندے پہن بھائی اور دے بعد علی حسن دے بعد انشاءاللہ ضرور بھائی منتظر حاضر تھی دے پہن تھوڑی دعا دے صدقے یکے ذاکر پہنچ دے پہن انشاءاللہ اجازت ہے نا توجہ ہے کہ نہیں شاہ جی اجازت ہے یہ معجزہ ہے علی کا کہ اب بھی نشان ہے اب کچھ بندوں نے مجھے اس لیے داد نہیں دی کہ شاید وہی کعبہ کھڑا ہے وہ جو 1400 سال پہلے تھا نہ میرے بھائی یہ 10ویں عمارت ہے یہ جو کعبہ دیکھ رہی ہے 10ویں عمارت ہے کبھی طوفان آیا پھر کعبہ تعمیر ہوا کبھی آگ کے کولے پر سے پھر کعبہ تعمیر ہوا سر بولو گے تو لفظ نکلیں گے لیکن انجینئر طاقتور مستری مزدور جو بھی تو سمجھے جب کعبے کی تعمیر مکمل کر کے دوبارہ ہٹتے ہیں پھر نشان جب پہنچ گئے میں اسلام کہہ رہا ہوں پھر لکیر
پھر نشان، پھر لکیر، پھر نشان، پھر لکیر۔ نجف شاہ جی سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، درہم، ڈالر، یورو، پتہ نہیں کیا کیا خرچ ہوا، یہ لکیر مٹے، یہ لکیر مٹے۔ کی کراتے دات لما، یہ لکیر مٹے، نہیں نہ مٹی۔ جان چھوڑ ہماری، جا گٹر میں منہ ڈال کے مر۔ اور جب پوری کائنات کی طاقتیں مل کر جس علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکے، اس کی غدیر کا مقابلہ کہاں سے کرے؟ اللہ کو سلام دے کہ دعا نہیں تو کیا ہے، یہ خیرات نہیں تو کیا ہے؟ کیسے کیسے ہاتھ بلند ہو گیا سب؟ بلا بلا علی لالی کالند علی ہے، مولا آپ کو سلام دے۔ میری شادی دعا کرنے راضی بیٹھے ہوں۔ کچھ چہرے ابھی بھی ایسے دیکھ رہے ہیں پیچھے والے جو ابھی سوچ رہے ہیں کہ لیسن کو داد دے یا نہ دے۔ داد مجھے نہیں دینی، ہاں تجھے ہے ادھر ہی۔ آپ کو اسلام، میں نوکر ہوں انکل، آپ کو بابا کہہ رہا ہوں، ایسے مجمع کو بابا کہہ رہا ہوں، ایسے خریداروں کو بابا کہہ رہا ہوں۔ جس علی کی لکیر کا مقابلہ نہیں کر سکے، نجف شاہ جس کی غدیر کا کیا مقابلہ کر سکے؟ میں پوری زمانت سے کہہ رہا ہوں، لائیو چل رہی ہے، دنیا دیکھ رہی ہے، پتہ نہیں کون کون کمپیوٹر آن کر کے مجھے سن رہا ہوگا۔ میں جو بھی کہہ رہا ہوں وہ کیمرے میں ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کاش یہ کیمرے غدیر میں ہوتے ہیں، ہائے ہائے، پھر میں آج دیکھتا علی کو بھونکتا کون ہے۔ کھول کے علی کو مانا کر۔ نجف شاہ جی بندے کہتے ہیں جی دادا بو ناراض ہوندا جے علی نو مناتے ہوندا تے ہووے، دو ملے زمین دے نہ دوے، پتہ نہیں زندگی رہے نہ رہے، اگلی بار ملے نہ ملے، سانسوں پہ قبضہ حسین کا ہے۔ جب اس کا جی چاہے اپنے پاس بلا لے، کون انکار کرے، مالک جو وہی ہے۔ نجف شاہ جی رزق نجف سے آتا ہے، سانس کربلا سے آتی ہے۔ جب تک رزق نجف سے آتا رہے گا کسی مائی کا لال کوئی سانس سے روک نہیں سکتا۔ بس بات یہاں تک آگے مجھ سے چھپائی نہیں جا رہی۔ دادا ناراض ہوندا علی دی وجہ تو ہوندا تے ہووے، چکا اسا علی نو دادے دی وجہ تو نہیں منیا، ماں دی وجہ تو منیا۔ علی ولی اللہ ماں کی صداقت کی گواہی ہے۔ کھول کے علی کا ماننا ہے، کچھ نہیں ہوتا علی ولی اللہ کو۔ اور ایک بات بتا دوں، بندے کہتے جی ہمیں شیعہ پھرا مار دینے، علی کعبی میں نہ کوئی بڑی بات ہے، نہیں نہ بڑی بات، اب تو چابی تیرے پاس ہے، بھیج کسی مائی کے لال کو۔ مولوی تو نے ہمیں کافر کیا کہ پتہ نہیں کیا 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 فیس بک سوشل میڈیا کے تو نے شور ڈالا ہوا ہے، جلی کعبی میں نہ کعبی میں کوئی بڑی بات ہے۔ برائے شوق ہے نا تیری حکومت کو، گورنمنٹ آف سعودیہ کو مزار بنانے کا، روٹس بنانے کا، پلازے بنانے کا، بلڈنگ بنانے کا، تو نے وہ مکان بھی گرایا جس میں محمد آئے تھے، تو نے وہ مکان بھی گرایا جس میں بطول آئی تھی، تو نے وہ مکان بھی گرایا جس میں حسن اور حسین آئے تھے۔ اگر تیری طاقت ہے حکومت میں، وہ مکان گرا جس میں علی آیا تھا۔ کہ حسین کے ماتم سے یہ دعا نہیں تو کیا ہے، کمال کر دیا۔ راضی بیٹھی ہو، وہ مکان گرا۔ یہ انکل یہ 5 12 14 یہ نازل ہوئے، ان کا ظہور ہوا ہے، ان کی معرفت ہر کسی کے ذہن میں آ ہی نہیں سکتی۔ نجف شاہ جی میں کتاب نہ دکھاؤں میرا ابا ہی نہیں، میں مولا کی قسم یہ دانت لینے کے لیے خطابت نہیں کروں، ہے ہی بات ایسی۔ کتاب نہ دکھاؤں میرا ابا ہی نہیں، جو دے کے نہ مانے وہ اپنا ڈھونڈے۔ جب میں اپنے آپ کو رعایت نہیں دے رہا ہوں تو علی کا دشمن بھی میرا کچھ نہیں لگتا۔ آپ کے مذہب شیعہ کے 1 2 3 4 5 6 7 8 10 اسمان بھی ہوتے ہیں، تو اس سے بھی بڑا نام ہے حضرت علامہ سید محمد مہدی بحر العلوم۔ انہوں نے اس بات کو لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا والے ان 14 کو بعد میں سوچو کہ یہ پیدا ہوتے یہ نازل ہوتے ہیں، پہلے ان کے جانوروں کو سمجھو۔ مہربانی جو پہنچ جانے میں سلام کروں، مہربانی بھیا کمال کیا۔ وہ کہتے ہیں حسین کے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر۔ مہربانی بھیا، علی اکبر کے گورے کا نام تھا عقاب، عقاب گورے کے باپ کا نام تھا ذات الغفا، ذات الغفا گورے کے باپ کا نام تھا خنج، خنج گورے کے باپ کا نام تھا میمور، میمور گورے کے باپ کا نام تھا ری۔ جی اپنے شجرے یاد نہیں، مجھے ان کے جانوروں کے شجرے یاد ہے۔
ابھی بھی بات یہاں تک آگے مجھ بہن جا رہی. وہ کہتے حسین کے ایک بیٹا تھا جس کا نام تھا علی اکبر. علی اکبر کے گورے کا نام تھا عقاب. عقاب گورے کے باپ کا نام تھا ذات الغفا. ذات الغفا گورے کے باپ کا نام تھا خنج. خنج گورے کے باپ کا نام تھا میمون. میمون گورے کے باپ کا نام تھا ری. تیرا رسول کہتا ہے کہ یہ ری گورا نہ کسی صلب میں رہا نہ کسی رحل سے گزرا. اللہ نے ری گورے سے کہا کن فاکان, تو ری گورا کون سے پیدا ہوا؟ تو پھر جاگ گٹر میں منہ ڈال کے مر ان 14 کو نہ بھونکا کر. اور جس گھر کے گھوڑے کون سے پیدا ہوتے ہیں بچے تیری طرح پیدا ہوتے ہیں. اللہ کو سلام تو کہ حسین کے ماتم سلا دیے نوکر ہو گیا ہوں صاحب. جس گھر کے گھوڑے جانے لگے علی سے یہ 5 12 14 یہ نازل ہوئے. پہلے ان کے جانوروں کو سمجھو. نجف شاہ جی جانوروں کو دور کی بات پہننے کے نوکروں کو سمجھو. ایک بات کہوں قیمت دو گے تول کی قیمت چاہیے کہ رتی برابر نہیں کام ہونا چاہیے. ہے گارنٹی آپ نے گارنٹی دے دی پھر مل جائے گی. حضرت سلمان کا نام سنا ہے؟ سرکار سلمان فارسی بڑا عزت والا صحابی آپ کے مرشد علی کا. ایمان کے ٹوٹل 10 درجے ہیں. ٹوٹل 10 کے 10 سرکار سلمان کے پاس ہے. مہربانی اس جملے پہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ کون سا بندہ تھا گیا اور کون سا بندہ بی تازہ دم ہے. اب سرکار سلمان روایت فرماتے ہیں. بات میری طرف رکھنا دیں. ایک صلوات پڑھ لیجیے. مجھے میری طرف رکھنا. جانے لگے علی حسن. بس آپ کے چہروں کو دیکھ کر بھائی جان آگے بس انہی کے انتظار جانے لگا ہوں گا. آپ کے مذہب شیعہ کے ہر عالم نے لکھا ہے کہ جب بھی سرکار محمد مصطفیٰ کی جوتی وہ جو میری طرف رکھنی ہے کمزور ہوتی ٹانکے لگنے کے قابل ہوتی تو حسنین کے نانا بس ایک یہ وعدے تھے یا علی مہربانی صاحب جوتی کو ٹانکے لگا. ذہن میری طرف رکھنا جوتی کو ٹانکے لگاؤ. اب نلین محمد اٹھا کے مسجد نبی کے کونے میں جا کے بیٹھ کے بلا تشبیہ اپنے اللہ والے ہاتھوں سے دا تھوڑی ہوگی ہے. مولوی پہلے سرکار محمد مصطفیٰ کی جوتی کو سمجھ جسے ٹانکے لگنے کے لیے بندے کے ہاتھ نہیں چاہیے. استاد محترم علامہ غلام جعفر جتوئی صاحب نے مجھے کہا تھا بیٹا جب تجھے مجمع دات نہ دینا تو اپنے آپ کو دے لیا کر تاکہ اندر کا ختیم مطمئن رہے. نجف شاہ جی نے دات نہ دینی میں اپنے آپ کو داد دے لوں گا. علی ٹانکے لگا رہا ہے. سارے مسلمان بار گئے مصطفیٰ میں آئے یا رسول اللہ جی ہر وقت آپ کی جوتی نے علی نے قبضہ کیا ہوا ہے. مہربانی بھائی جان کبھی یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو. سرکار فرماتے جو ٹانکے لگاتا ہے نا اسی سے جا کے پوچھو. ہاں جو بولے انہیں میں سلام کہہ رہا ہوں. سارے ہاتھ نہ آوے تو پھر مجبوری ہے. ہاتھ چے ہے ادھر ہی جاگلا جاگلا جانے لگا جی بڑی جلدی کر رہا ہوں. جس کی جوتی ہے نا اسی سے جا کے پوچھو. علی ٹانکے لگا رہا ہے. سارے مسلمان باہر گئے مرتضیٰ میں آئے یا علی جی جوتی ہمیں دو. وہ کیوں؟ ہم نے ٹانکے لگانے ہیں. علی کہتے ہیں پہلے بھی تمہارے صفات کے تعلقات میرے ساتھ اچھے نہیں. جس کی جوتی ہے نا اسی سے جا کے پوچھو. علی حسن واہ 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 واہ. نجف شاہ جی میں نے 4 فروری کراچی انچولی میں جملہ کہا تقریباً 5-6 منٹ کی دعات ابھی نیٹ پہ بھی موجود ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. دات والی حسرت نہیں دان لے کر مجھے دعا ضرور دینا. میں یہاں پہ جملہ یہ کہتا رہتا ہوں کہ جن لوگوں کو محمد اپنی جوتی تک کو ہاتھ نہیں لگانے دیتا انہیں بیٹی کے رشتے دیتا ہے. جب پہنچ گئے نا میں سلام کہہ رہا ہوں. ہاتھ نہ آوے تو پھر مجبوری ہے. ہاتھ ہوئے تو پھر نہ چاہے تو پھر مغروری ہے. ٹھیک ہے نا سر آپ کا ہاتھ بلان تو میرے لیے دعا ہے. جن لوگوں کو محمد اپنی جوتی تک کو نہیں ہاتھ لگائیں گے انہیں بیٹی کے رشتے دیتا ہے. اب علی سمیت نے سارے مسلمان بار گئے مصطفیٰ میں. علی کہتے سرکار آپ ہی نہیں بتائیے. رسول فرمایا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟
انہوں نے کہا جی ہر وقت علی نے قبضہ کیا ہوا ہے، کبھی یہ سعادت ہمیں بھی حاصل ہو۔ سرکار فرماتے جن لوگوں کو میری نلین کا نہیں پتا وہ حقیقت مصطفیٰ کو کیا سمجھیں گے۔ سرکار فرماتے جو پتہ نہیں ہے اس جوتی نے جانا ہے عرش پہ، اس سے غیر معصوم کے ہاتھ نہیں لگ سکتے۔ تو فیصلہ ہو گیا، عرش پہ جوتی ایک نہیں دو گئی ہیں، ایک وہ جوتی جسے علی نے ہاتھ لگایا، دوسری وہ جوتی جسے بطول نے ہاتھ لگایا، لیکن دونوں جوتیوں کے جانے میں فرق ہے۔ جسے علی نے ہاتھ لگایا وہ پردے کے باہر رہی، جسے بطول نے لگایا وہ پردے کے اندر چلی گئی۔ اولاد کو سلام تو رکھے، حسین کے ماتم صدا دیے۔ 3 منٹ میرے بچ گئے ہیں، ہے ادھر ہی بس جانے لگے علی سے، زندگی باقی تو ملاقات باقی۔ کھول کے علی کو مان، جن کی نماز میں لیے یہ کافر ہیں، ان کے کلمے میں لیے یہ کافر ہیں، ان کے درود میں لیے یہ کافر ہیں۔ مولوی صاحب تو علی کی وجہ سے ہمیں کافر نہ کہیں، تو جس بندے کو بھی علی کے مقابلے میں مانتا ہے اس کا اذان میں نام لے، دعا کرنے کی دعا لے نام، ہمیں نہ مار۔ جب شاہ جی شہید علامہ ناصر باز سے لے کر کربلا تک یہ شہادتوں کا سلسلہ چلا آ رہا ہے، ہم سر دیتے جا رہے ہیں، علی کو بچاتے جا رہے ہیں، تو سر لیتا جا رہا، تو غلط فہمی میں ہے کہ ناصر مار دیا علی حسن کو مار دیں گے، فلاں ماتمی مار دیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے۔ تو ایک مارتا ہے یہ 10 ہو جاتے ہیں، بولو گا جناب نکلیں گے۔ تو 10 مارتا یہ 100 ہو جاتے ہیں، تو 100 مارتا یہ 1000 ہو جاتے ہیں، اور یہ نہیں تو جس سے ختم ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حلال میں برکت ہوتی ہے۔ ہاں کمال کر دیا آپ نے، لے نام، ہمیں نہ مار۔ یار کائنات کے گناہ ہو سکتے ہیں، بندہ کر لی گناہ، ورنہ بچنا واجب ہے گناہ سے۔ اگر ہو جائے اور امید رکھی اللہ معافی دے دے گا، بس خوشی کی رات آج منت کر کے جانوں بس ایک گناہ نہ کری، علی نو بھون کے نہ مری۔ کیوں؟ چونکہ اللہ علی کے دشمن پہ اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہے، اتنا غضبناک ہے، اس نے اعلان کیا دنیا والوں میں کتے کو جنت دوں گا، علی کے دشمن کو جنت نہیں دوں گا۔ اللہ کو سلامت رکھے، کتے کو جنت دوں گا، ورنہ اللہ کو کیا ضرورت ہے کتے کو جنت دینے کی؟ صحابہ کہف کا کتا جنتی ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہہ رہا ہے، صرف علی کی دشمنی کی ضد میں دے۔ شیعہ سنی علماء اس بات پہ متفق ہے، برادر سنت کے بہت بڑے عالم حضرت علامہ طاہر القادری قبلہ منتظر مہدی صاحب میری اس بات کی تائید کریں گے، انہوں نے خود اس بات کو لکھا ہے، بس آخر 2 منٹ بچ گئے، انہوں نے لکھا ہے کہ جب شہادت مصطفیٰ کے بعد اگر انہوں نے یہ بات نہ کی ہو، چھڑی ان کی زبان میں کی، اگر وہ کہے کہ ایسا ہے تو پھر چھڑی میری، پھر شیعہ کو کافر نہیں کہنا، باقی جو مرضی کریں۔ انہوں نے خود اس بات کو لکھا ہے کہ جب شہادت مصطفیٰ کے بعد مسلمانوں کا پہلا خلیفہ ممبر پہ بیٹھنے لگا تو ممبر کی سیڑھیاں ہوتی ہیں 4، شاید ایسے ہی ہے، 4 سیڑھیاں ہوتی ہیں۔ جب پہلے خلیفہ بیٹھنے لگا تو اس نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں مصطفیٰ کے قدم تھے، اس نے یہ سیڑھی چھوڑ دی، اس سیڑھی پہ بیٹھے۔ جب دوسرے خلیفہ کی باری ہے تو اس نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں خلیفہ اول کے قدم تھے، مہربانی انکل، اس نے یہ سیڑھی چھوڑ دی، تیسری سیڑھی پہ بیٹھے۔ جب تیسرے خلیفہ کی باری ہے تو اس نے کہا میں وہاں بیٹھوں گا جہاں خلیفہ دوم کے قدم تھے، اس نے یہ سیڑھی چھوڑ دی، اس سیڑھی پہ بیٹھا۔ علی حسن واہ 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 واہ۔ انکل اس جملے کے لئے تو مجھے خود اتنا آتا کہ میں اپنے آپ کو داد دے لیتا ہوں، ہو سکے آپ اتنی داد نہ دے سکو۔ کاٹگر والوں ممبر کی سیڑھیاں ہوگی ختم، باری آگئی علی کی۔ 1 2 3، سر میرا بھی ہے سر، سرمانس نے جناب کو فائدہ ہوگا نہ مجھے ہوگا۔ میں اس وجہ سے زور نہیں لگا رہا تاکہ تم سانس لے لو، چونکہ نہج بلاغہ میں آپ کے مرشد علی کا فرمان ہے کہ جب میرا بیعت کا منظر مسجد نبوی میں آیا، علی فرماتے جو مدینے کے بچے تھے وہ گھٹنوں کے بل چل کے میری بیعت کا منظر دیکھنے آئے،
علی فرماتے جو مدینے کے بیمار تھے وہ وارثوں کے کاندھوں پہ بیٹھ کے میری بیعت کا منظر دیکھنے آئے. علی فرماتے بڑا غیرت مند معاشرہ تھا, دماغ وارے میں نہیں تھا, بیٹی کو زندہ دفن کر دینا وارے میں تھا. علی فرماتے اس غیرت مند معاشرے کی عورتیں جن کے چہرے پہ کبھی سورج کی کرنیں نہیں پڑی تھی, علی فرماتے میری بیعت کا منظر دیکھنے کے لیے اتنی بتاب تھی کہ چہرے پہ نقاب ڈالنا بھول گئی. یہ میرے ہاتھ سمجھو بھائی کے سمجھو نوکر کے سمجھو مہمان کے سمجھو مسافر کے سمجھو بیٹے کے سمجھو جملہ سمجھ میں آ جائے تو اٹھ کے بولے تو داد تھوڑی ہے. علی فرماتے اس وقت مدینہ حیران پریشان سرگردان ہو گیا کہ جب میں علی نے محمد کا امامہ پہنا, محمد کی ابا پہنی, محمد کی کباب پہنی, محمد کی نلان پہنی, جو شیعہ ہے وہ ضرور بولے گا. علی فرماتے جب میں نے محمد کا عصا اٹھایا, علی فرماتے ہیں میں نے پہلی سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا, میں نے دوسری سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا, میں نے تیسری سیڑھی پہ بھی پاؤں رکھا. جہاں محمد بیٹھتے تھے محمد والی جگہ پر علی بیٹھ کے آسمان کو علی دے کر کہتے ہیں الحمدللہ الذی جعل حق علی مقامہ. علی کہتے ہیں تیرا شکر ہے کہ حق آج مقام پہ بیٹھا ہے. نعرہ حیدری.